لیکن ہندو مسلم فسادات کی وجہ سے جو مسائل تھے ان میں مزید اضافہ ہوا، اور بھارت میں جو مسلمانوں کی پرامن بستیاں جب ان کو جلا دی گئی، ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، تو وہ مسلمان جو تھے وہ پاکستان آ گئے، اور جہاں جب وہ مہاجر کیمپوں میں آئے تو وہاں علاج معالجے کی جو سہولتیں تھیں، فیسلٹیز تھی، وہ ناکافی تھیں۔ لیکن اگرچہ یہ نئی مملکت کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن مسلمانوں نے دل کھول کر اپنے مہاجر بھائیوں کی مالی امداد کی اور انہیں کھانا اور لباس جو تھا وہ مہیا کیا، اور آخرکار یہ مشکل وقت گزر گیا۔ ایڈمنسٹریٹو پرابلمز، انتظامی مسائل۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو کراچی کو اس کا دارالحکومت بنایا گیا، اور مرکزی دفاتر کے لیے گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کی عمارتیں جو تھی وہ خالی کرائی گئیں، لیکن یہاں تک کہ جو منسٹر وزیر تھے ان کے لیے بھی بنیادی دفتری سہولتیں موجود نہیں تھیں، اور نظم و نسق کا یہ ڈھانچہ کچھ اس لیے بھی تباہ حال تھا کہ ماہر اور تجربہ کار عملہ موجود نہ تھا، اور سول سروس کے کل 81 مسلمان افسران جو پاکستان کے حصے میں آئے ان میں زیادہ تر اعلیٰ عہدوں کا کوئی خاص تجربہ نہیں رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ مرکزی حکومت کا کار اور ساز و سامان اس لیے کراچی نہ پہنچ سکا کہ ہندوؤں اور سکھ فسادیوں نے ریل کی وہ پٹریاں جن پر ریل گاڑیوں نے پاکستان پہنچنا تھا ان کو اکھاڑ دیا یا ان کو توڑ پھوڑ کر دی، اور وہ سامان جو تھا سرکاری ملازمین اور ان کا جو سامان تھا وہ کسی بھی طرح پاکستان جو تھا پہنچ گیا، لیکن ان کے رہائش کا جو مناسب بندوبست نہ ہو سکا۔ لیکن ان حالات میں بھی لوگوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنی تمام تر انتظامی صلاحیتیں قوم کے لیے وقف کر دیں اور پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کر دیا۔ معاشی مشکلات۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کو معاشی مشکلات کا بے تحاشا جو ان کے معاشی مسائل تھے ان کا سامنا کرنا پڑا۔ زیادہ تر علاقے آزادی کے وقت پاکستان کے حصے میں پسماندہ تھے، پسماندہ علاقے جو تھے وہ پاکستان کے حصے میں آئے، نقل و حمل اور مواصلات کی سہولتیں ناکافی تھیں۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے جان بوجھ کر جو مسلمان آبادی والے علاقے تھے ان کو پسماندہ رکھا، اور وہ کوشش کرتے کہ جو بھارت کے لوگ ہیں ان کو اپنی فوج میں بھرتی کر لیا، اور مسلمانوں کے لیے کارخانے اور ملیں لگانے تک کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ان کی بدنیتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے 75 یعنی کہ 75% جو ہے مشرقی بنگال میں پیدا ہوتی تھی، لیکن اس کے سارے کارخانے مغربی بنگال میں تھے، اور ان پر جو کنٹرول تھا وہ ہندوؤں کا تھا۔ اس کے علاوہ تقسیم کے وقت کپڑے کے کارخانے 394 تھے، جن میں سے 14 کارخانے پاکستان کے حصے میں آئے، اور بینکوں